تھی, کافی بچوں سے میری بات ہوئی, تو اگر وہ کتاب پڑھ بھی رہے ہیں نا تو وہ انگلش کی کتاب پڑھ رہے ہیں, اردو تو بیچاری جاتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, تو میں یہی کہتی تھی کہ کیوں ایسا کیوں ہے. ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ وہاں جیسے ہم ملک سے باہر ہیں, اگر کینیڈا امریکہ میں کہیں ہیں تو وہاں کی لینگویج تو انگلش ہے, تو ٹھیک ہے بچے اس کا انٹرسٹ لے رہے ہیں, لیکن یہاں اپنی زبان کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں آتا. اس لیے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ زبان چاہے جو بھی ہو اس کی کیا اہمیت ہے, ایک خزانہ ہے. خزانہ ہے جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک تو خاص طور پہ انگلش کا تو ٹرینڈ ہی ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ آتا کہ جب آپ کو جتنی زبانیں آئیں نا, اپنے بچے کو یہ ایفرٹ لیس کہتے ہیں نا, محنت کیے بغیر ایک خزانہ آپ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں, اور ہم گنوا رہے ہیں وہ. ہاں وہ نہیں سمجھ آ رہا ماں باپ کو. ایک زبان جس طرح اردو ہے, اردو صرف بات چیت کی زبان نہیں ہے, ایک کلچر ہے, ایک تہذیب ہے, اس میں لٹریچر ہے, اس میں پوئٹری ہے, اس میں کیا کچھ ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو وہ نہیں دے رہے, آپ ان کا اتنا نقصان کر رہے ہیں کہ ان نئے والدین کو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا نقصان کیا. سیم تھنگ اگر انگلش بھی ہو, اگر آپ کو ایکسپوجر ہو اور آپ بیٹھے ہوئے اور کہیں نہیں انگریزی تو نہیں سکھانی, آپ یہ نہیں سوچ رہے تھے اپنے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. تو میں جیسے کہ پشاور سے ہوں, اور میرے پیرنٹس کو یہ بات نہیں پتہ تھی اس وقت. تو کہانی یہ ہے کہ میرے گھر میں پشتو بولی جاتی تھی. تو وہاں کے پی ایف اسکول میں ہم نے جوائن کیا آرمی کا. میں تو اس سے پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, تو میرے ابا گئے میرے بھائی کو لینے, بڑے بھائی کو. تو وہاں ایک تصویر آئی گائے کی, اور میرے بھائی نے اس کو دیکھ کے پشتو میں کہا میخا مطلب گائے. تو سارے بچوں نے اس پہ ہنسنا شروع کر دیا. جب وہ ہنسے تو وہ لال ہو گیا اور اس طرح ہو گیا. تو میرے ابا واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے. ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. بس اب ہم پشتو نہیں بولیں گے, ہم اردو اور انگلش بچوں کے ساتھ بولیں گے. تو اس میں اب گھر میں میری دادی کے گھر میں فارسی بولی جاتی تھی. جب میں پیدا ہوئی تو میں وہیں ان کے پاس چھوڑ کے مجھے 2-3 سال چلے گئے تھے, تو میری پہلی زبان فارسی تھی. لیکن جب امی بابا نے اپنے گھر میں اس کو نہیں کیا, تو میں جاتی تھی دادی کے گھر میں, وہاں پوری فلوئنٹ. اور بعد میں اب مجھے سمجھ آئی کہ کتنی غلطی ہو گئی نا اگر ہمارے ساتھ کنٹینیو کرتے کہ تم نے دادی کے ساتھ فارسی بولنی ہے, فلاں کے ساتھ پشتو بولنی ہے. اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی کہ اللہ میاں نے ایک بہترین دماغ بچے کو دیا. اب جتنی زبانیں ان کو بتائیں گے وہ سیکھتے جائیں گے, سیکھ لیں گے, اور ارلی ایج میں تو بہت جلدی سیکھ جائیں گے. تو جب یہ اردو کا نہیں کر رہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اب تھوڑی ہو رہی ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہو رہا جس طرح کہ ان کو ہونا چاہیے, کہ یہ کتنا بچوں کا نقصان کر رہا ہے. سو میرے پاس جو, کیونکہ میں اردو بھی پڑھاتی ہوں اپنی کلاس میں, جو شروع اسٹیجز پہ ہوتا ہے, اور کہانی بھی سناتی ہوں. تو وہ جو میٹنگ کے لیے آتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ گھر میں کیا زبان بولی جائے؟ جی سندھی. نے کہا زبردست, آپ نے سندھی بول, مگر نہیں پتہ ہے دادی کے ساتھ تو بول دیتے ہیں, لیکن ہم انگلش بولنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, انگلش تو آپ سیکھیں گے آپ کے بچے جس اسکول میں آتے ہیں, لیکن آپ نے سندھی بھی رکھنی, آپ نے اردو بھی. اگر اردو ایکسپوجر ہے تو آپ ایک بچے کا نقصان کر رہے ہیں لانگ رن میں, جب اس کو ایک زبان جو آپ کے لیے اویلیبل ہے اس کو نہیں استعمال کر رہے, جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بس بول لیتے ہیں, لکھنا تو خیر آہستہ آہستہ ویسے ہی چھوٹتا جا رہا ہے, لیکن اس زبان سے جڑی ہوئی جو باقی چیزیں ہیں, کتابیں, شاعری, ادب یا الفاظ ہی, وہ سارے کے سارے. اب جیسے آپ نے کہا لحاظ, اب اس کا ہمیں کوئی لفظ نہیں مل رہا انگریزی میں کہ ہم اس کو کر سکیں کہ کیا ہے, کیا اس کے پیچھے کیفیت کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہمارا ملٹی کلچرل سوسائٹی کا ایکسپوجر ہے, تو وہاں پہ بھی سب لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو کوئی اور زبان بھی آتی ہے. اور انٹرنیشنل لینگویجز کی جو اسٹوری ٹائم ہے وہ وہاں پہ رکھی جاتی ہے. تو میں ایک بار گئی تو انہوں نے والنٹیئر کے لیے کہا تھا, تو مجھے یہ بڑی حیرت ہو رہی تھی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ اردو میں, تو میں نے کہا جو بچے ٹھیک ہے پاکستان انڈیا کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں جو جانتے ہیں ان کو تو کہانی سمجھ آ جائے گی, باقی سب کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا ان کے لیے نا وہ ایک میجیکل ایکسپیرئنس ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی زبان ہے کہ جس میں ہمیں کہانی سنائی جا رہی ہے, اور وہ آپ کے ایکسپریشن سے. اور پھر میں نے دیکھا بھی
کہ بڑے خوشی خوشی جن کو زبان نہیں بھی آتی انہوں نے بھی بڑی دلچسپی سے لیا. تو مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے, وہ ہمارے گھر کی کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو لونڈی بنا دیا ہے جب کہ وہ ملکہ ہونی چاہیے, اور بچے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم اردو کی کتابیں تو نہیں پڑھتے, انگلش کی پڑھتے ہیں. تو اور آپ نے زبان ماشاء اللہ سیکھی. میں نے سیکھی, بلکہ آپ کو مزے کی بات بتا رہی ہوں کہ کیا ہوتا ہے, میں اردو سکھاتی ہوں, بچوں کو پڑھاتی ہوں, تو اچھا تو اب پرابلم یہ ہوئی کہ ایک بچہ ہماری کلاس میں آیا جو ان کے والدین بہت ناراض ہو جاتے تھے کہ ان کو تھوڑی سی بھی صحیح بات بھی کہو. تو مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا, تو میں آئی تو آنکھوں کے سامنے بال تھے, تو میں نے کہا کہ بیٹا ابھی جمعہ ہے اور اتوار ہے, اگلے آپ نے آنا ہے, مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, کہ میں ان کو کہتی ہوں آپ میرے شہزادے ہو اور کتنے پیارے بچے ہو. تب کہہ رہا تھا مجھے ٹیچر نے کہا تم نے کیا کر دیا, کل تم دیکھ رہا پیر کو تمہاری اب تمہاری تو شامت آ جائے گی. تو مجھے اس زمانے میں ایک دم سے خیال ہے کہ کی اتنی وکیبلری نہیں ہے. تو میں نیٹ پہ گئی اور میں نے حجام اور حجامت کی تصویر نکالی. اچھا. تو ایک تصویر تھی اس میں بچہ کے بال کٹ رہے ہیں, اور ایک تصویر تھی ایک بچہ ہے یوں شکل بنائی ہوئی, آنکھوں کے سامنے بال اور بڑی وہ داس ہے, اور دوسرے نے بڑے بال کیے. تو پھر میں تصویر لے کر آئی, میں نے ان کو ایک نیا لفظ بھی سکھایا. میں نے کہا اس بچے کی حجامت ہو رہی ہے, اور دیکھو حجام کے پاس گیا تھا, اور دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, اور یہ دیکھو کتنا اداس لگ رہا ہے. بس وہ کہنا تھا, دوسرے دن بال کٹ کے ٹھیک کر کے آ گئے. تو اب زبان سے یہ ہوا کہ ہماری ایک بہت اچھی میری دوست مل گئی. میں نے کہا نا جس طرح آپ کو میں ملی ہوں, جن کو مجھے ملنا ہوتا ہے, تو رومینہ قزلباش, آپ نے ان کا ذکر بھی سنا ہوگا, وہ اردو پیڈاگوجی میں ہیں, NYU میں اور ادھر پڑھاتی ہیں. تو وہ آئی ہوئی تھی پچھلے دنوں اپنی PhD کرنے, تو ان سے میری ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے ٹریننگ دی, بہت کام کیا انہوں نے یہاں اردو کے لیے, ایک اویئرنیس کریٹ کی. تو وہ مزے کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا بات ہی تھی کہ وہ یہاں کے جو ایلیٹ اسکول میں جو بہت اپنے آپ کو انگریزی اس طرح سمجھتے ہیں, وہاں ورک شاپ دینے گئی. تو جو ہی انہوں نے اپنے امریکن ایکسنٹ میں بات کی تو سب الرٹ ہو گئے. اور وہ یہی کہنے لگی کہ یہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے جو باتیں سمجھائی تو میں نے سوچا اچھا رومینہ میں تو وہ یہ سب کچھ کر رہی ہوں. اب مجھے سمجھ آیا کہ اگر ہم نے جیم یا ج سکھایا, اس میں ہم نے جلیبی بتائی بچوں کو, یہ ہمارا کلچر ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ والدین کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے کہ یہ لازمی ہونی چاہیے. اب یہ چیز جو تھی یہ ابھی پیرنٹس کو بتانی پڑے کہ پچھلے یہاں تک کہ جیسے میں نے اپنے پیرنٹس کی, اللہ کا شکر انہوں نے بہت اچھی ہماری برنگنگ اپ کی ہر طریقے سے, مگر ان کو یہ بات کی سمجھ زبان آپ کی وہ والی جو ہے. میرے اپنے فادر ان لا جن کے ساتھ میں دن رات گزارتی ہوں, ان سے میں سیکھتی ہوں. ان کا وہ اقبال ہو تو غالب ہو تو کچھ ہو یوں کر کے پڑھتے, مگر 5 بچے ان میں سے کسی میں انہوں نے یہ چیز نہیں ڈالی. ایک سے ایک ڈاکٹرز ہیں, سرجنز ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور میں ان سے پھر آگے کیا ہوا, کیونکہ مجھ میں یہ اتنی عقل نہیں تھی, کاش کی عقل ہوتی تو میں کم از کم اپنے بچوں کو تو ان کا شاگرد بنا دیتی. انہوں نے بہت کچھ اور اچھی چیزیں ان سے سیکھی, مگر یہ جو کمال تھا یا پھر پیدائشی ہوتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا, کہ شاید ہم میں وہ قابلیت ہی نہیں تھی. نہیں, قابلیت تو خیر بہت ہے آپ میں, وہ تو میں دیکھ بھی رہی ہوں اور محسوس بھی کر رہی ہوں. لیکن آپ یہ کہہ رہی تھی سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی, تو اگر اس وقت نہیں ہو پایا تو آپ نے بعد میں پھر کیچ اپ کیا. بہت شوق سے کیا, اور کیونکہ میں ایسوسیشن ہے آپ تو میرا اسی کے تھرو تو میں ملی ہوں, جوائے آف اردو کڈس کے تھرو میری ملاقات ہوئی, اور پھر مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے, میری غلطیاں بھی پکڑی جاتی ہیں, مجھے سمجھایا بھی جاتا ہے, میں بچوں سے سیکھتی ہوں, ان سے سیکھتی ہوں, معافی بھی مانگ لیتی ہوں. اب تو میں نے پہلے شروع کرنے سے پہلے ڈسکلیمر دے دیا کرتی ہوں نا, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں نے غلطی کی اور مجھے کہا گیا تو میں اب تو مجھ سے یہ کام ہوتا ہی نہیں. میں کہتی ہوں اچھا اس سے بھی بڑا چیلنج لوں گی, تو میں کروں گی, کوشش کروں گی کہ دیکھوں کہ میں یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں.